آج جو آپ کی حکومت ہے، شہباز شریف صاحب کی حکومت، یہ فاشسٹ کہلا رہی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے بڑا کھل کر اس بات کے اوپر اظہار کیا جا رہا ہے۔ ایک تو احتجاج ہوتا ہے، اس کو کسی مذاکرات کے ذریعے کوئی بیچ کا راستہ نکالنے کے بجائے آپ لوگ بھی انتظار کرتے ہیں کہ جب وہ عین موقع پہ پہنچے تو پھر ہم ان کو دھمکیاں دے سکیں اور کریک ڈاؤن کر سکیں۔ پھر پورا ملک ہے پاکستان اس وقت انٹرنیٹ سے محروم ہے، یہ طویل سلسلہ جاری ہے۔ صحافی اگر تحقیق کرنے نکلتا ہے تو اس کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ کاٹ لیا جاتا ہے۔ اب اس صورتحال میں اگر آپ کو فاشسٹ کی کہا جا رہا ہے تو آپ کے پاس کیا دلائل ہیں اس کے مخالفت میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افسر صاحبہ بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، یہ جو لفظ فاشسٹ ہے اس گورنمنٹ کے لیے میں بالکل کنڈیم کرتا ہوں۔ نہ تو کہیں یہ استفال ہوا، نہ ہی کوئی اس حکومت کو فاشسٹ کہہ رہا ہے۔ جہاں پہ آئسولیٹڈ انسیڈنٹس ہیں میں آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں۔ ہماری حکومت کے تمام تر وہ لوگ باشمول میرے، میں صحافی کے اس حوالے سے شروع کر دیتا ہوں کہ ان کے اوپر جو پرچہ ہوا بالکل غلط ہوا۔ اس پرچے کا نہ کوئی سر تھا نہ کوئی پیر تھا۔ ان کی طرز صحافت سے تو آپ کے لاکھ اختلافات ہو سکتے ہیں، یا جس قسم کی صحافت یا جس قسم کی رپورٹنگ کی گئی، کیونکہ نہ فیکٹس کو ویریفائی کیا گیا، نہ کوئی اور چیز دیکھی گئی، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اور صرف ویوز کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے جو ہے اس کو کیا۔ تو ان کو بھی رسپانسبل جرنلزم ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اسپیشلی اس قسم کے حالات میں جب آپ کو پتہ ہے کہ فیک نیوز، مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن کا کلچر چل رہا ہے، تو پھونک پھونک کے تمام تر ایسے سینسٹیو سچویشن کے اوپر قدم رکھنا چاہیے۔ لیکن برکیف ہم نے بی بی سی کے حوالے سے بھی اگر آپ کو بتاؤں کہ بی بی سی اردو کی بھی غلط رپورٹنگ کے اوپر ہم نے خط لکھا۔ جو ان پہ پرچہ ہوا میں نے اس کی اس وقت بھی مذمت کی، اور میں نے کہا کہ بالکل ہم وزیر اعظم صاحب سے ہم نے یہ استفسار کیا اور ہم نے بتایا کہ یہ غلط ہے، اور یہ جو پولیس اتھارٹیز اور جو پولیس کے لوگ اس میں جنہوں نے جھوٹا پرچہ الیجڈلی اگر میں کہوں گا تو وہ بنایا، جو کہ آن دا فیس آف اٹ لگ تو یہی رہا تھا، تو ان کو بالکل ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ یہ صحافی کی بات ہوگی۔ یہاں پہ دوسری بات میں کروں گا کہ آپ نے ذکر کیا کہ احتجاج بالکل نہیں، لیکن بیرسٹر صاحب اگر ایک مجھے اگر آپ اجازت دیں، آپ اب صحافی والی جو بات کر رہے ہیں، دو طرح کی اپروچ ہو سکتی ہے۔ ایک ہے کہ جو بھی مقدمہ بنا دیا جائے جس سے خود آپ لا علم ہیں کہ آپ لوگ خود کنڈیم کرنے لگے کہ کس قسم کی دفعات متی اللہ صاحب کے اوپر لگا دی گئیں۔ ایک دوسرا طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کراس جو دوسری طرف کے فیکٹس ہیں وہ سامنے رکھ دیے جائیں۔ تو کیا ضرورت ہے کہ آپ نے حملہ آور ہی ہونا ہے اس صحافی کے اوپر جو پی ٹی آئی کے دور میں بھی زیر اطاعت تھا اور اس وقت آپ کا ہیرو تھا، اور آج پی ٹی آئی کا ہیرو ہے اور آپ لوگ ان کے طرز صحافت کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں؟ دیکھیں، میں نے جو آپ سے ذکر کیا کہ گارڈین میں بھی آلریڈی جو ٹال کلیمز کیے گئے تھے کہ اتنی شادتیں ہو گئی، پھر کسی نے کہا کہ 200 ہیں، کسی نے کہا سینکڑوں ہیں، کسی نے کہا کہ 600 ہیں، اینڈ سو فورتھ۔ تو یہ تمام تر چیزیں کم از کم جو ہیں آپ نے دیکھی کہ وہ نمبرز کدھر گئے۔ ان میں سے 12 پہ آگے بات رکی، اور بساد احترام میں یہ کہوں گا افسر صاحبہ کہ 12 میں سے 2 نے کہہ دیا کہ ہم تو زندہ ہیں، ہمارے تو جنازے نہ ہوئے، اللہ معاف کرے، نہ ہی کوئی اموات ہوئی۔ تو اس میں سے 6 جو تھے افغان اللیگل افغانز تھے، جن کا نہ کسی قسم کا ڈیٹا موجود ہے اور نہ ہی کوئی اور بات ہے، اور ٹوٹل جو رہ گئے ہیں وہ 4 ہیں۔ اب وہ ویریفائی ہونے ہیں کہ کس کا جنازہ کہاں پہ ہوا اور کس کو ضرب کہاں پہ لگی، اور کیا 5 بجے کوئی آپریشن جس طرح اپیرنٹلی الیج کیا جا رہا ہے، کیونکہ بی بی سی کی رپورٹ میں تو تھا کہ 5 بجے جو ہے گولیاں لگی اور یہ زخمی تھے، اور ان کی ڈیتھس اپیرنٹلی جو 2 لوگ ہیں ان کی 5 بجے ہوئی۔ آپریشن تو لائٹیں تو رات کو بند ہوئی، 5 بجے تو بالکل روشنی تھی، مغرب کا ٹائم ہونے والا تھا۔ لیکن ایک مجھے پلیز الاؤ ضرور کیجئے گا، کیونکہ آپ کے ایک سوال میں 3 سوال تھے۔ دوسرا، جہاں تک آپ نے بات کی کہ حکومت نمبرز کیوں نہیں سامنے لا رہی، حکومت نے بالکل نمبر سامنے رکھے۔ حکومت نے بتایا کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جو اہلکار 4 شہید ہوئے ہیں، 5 ان کا نام بھی اور ان کی ڈیٹیلز بھی سامنے رکھی۔ ہم نے تو بتایا کہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں اینڈ بائی not anybody else's fault but because of these protesters' fault۔ آپ نے کہا ہم نے انگیج نہیں کیا ان لوگوں کو۔ چلے میں بیرسٹر صاحب آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی، جب اسلام آباد ہائی کورٹ کی، افسر صاحبہ پلیز سن لیجئے گا، جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے اجازت نہیں دی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ بغیر اجازت آپ نے احتجاج نہیں کرنا اور آپ انگیج کریں۔ جب ہم نے انگیج کیا، انگیجمنٹ ہوئی، غیر معمولی ملاقاتیں 1 نہیں 2 کروائی گئی۔ جب وہاں سے ڈیسیجن آ گیا، میجورٹی آف دا پارٹی اگریڈ with actually protesting and taking the protest to سنجانی، پھر وہاں پہ سنجانی کیوں نہیں جایا گیا؟
پھر کس کی ماں پہ جو ہے یہ باتیں تو ساری سامنے ہیں. بیرسٹر صاحب میں آگے آپ سے ضرور یہ پوچھنا چاہوں گی اور آپ ضرور اس کے اوپر بات کیجیے گا. دیکھنے والے بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پھر کیا وجہ ہے کہ آپ کی حکومت جو بھی بات کرتی ہے اس کے اوپر اعتماد کرنے کو کوئی تیار نہیں. میں صرف ایک کارکنان کی بات نہیں کر رہی, صحافیوں کو بھی بہت زیادہ فیکٹ چیک کرنا پڑ رہا ہے ہر چیز کے بارے میں. یہ بھی جو بات آپ کر رہے ہیں یہ بھی کوئی کھل کر رپورٹ کرنے کو تیار نہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ شعیب شاہین صاحب, آپ کی جماعت کو بھی اس سارے معاملے کے اندر کوئی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. فیکچولی چیزیں سامنے رکھی جاتی, اسپیشلی آؤٹ آف ریسپیکٹ ان لوگوں کے لیے جن کی شہادتیں ہوئیں دونوں طرف سے, یہ بڑے بڑے نمبر سامنے رکھنا, اور آج بیرسٹر صاحب نے آ کر اس چیز کی وضاحت کی ہے. دیکھیں, پہلی بات آپ کو ایک بات بتاؤں, جب ایک پرامن مظاہرے کے اوپر گولی چلانے کا حکم کس نے دیا اور گولی کیوں چلائی؟ دیکھیں, آپ کہتے ہو کہ جی ڈی چوک نہیں کرے, فلاں جگہ پہ کر لیں, فلاں جگہ پہ کر لیں, جی 144 کی خلاف ورزی ہوگی. آپ مقدمہ کریں, آپ شیلنگ کر رہے ہیں, آپ جی کیا کچھ نہیں کر رہے, آپ کریں, قانون کے مطابق پروسیڈ کریں. یہ کس نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ اپنے ہی شہریوں پہ گولیاں چلائیں؟ یہ تو ڈائن ہے, یہ ریاست تو نہیں ہے, اور یہ تو یزیدیت کی پیداوار ہیں. یہ جو لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں اور پھر لاشوں کے اوپر سیاست کر رہے ہیں, لاشوں پہ کھیل رہے ہیں. کس نے ہاسپٹل والوں کو پابند کر دیا کہ آپ کوئی فگرز نہیں دیں گے؟ یہ جہاں بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے سب سے پہلے ہاسپٹل والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ڈیتھ جتنی ہوئی ہیں ان کو تفصیل دے, پوسٹ مارٹم کرے, اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے انجرڈ آئے ہیں ان کی تفصیل دے. آج تک مجھے بتائیں یہ رجسٹر کون چوری کر کے لے گیا, کون اٹھا کے لے گیا ڈیتھ کے رپورٹس؟ اور اچھا, پھر یہ کوئی پہلی دفعہ یہاں رات کو تو 12 بجے جو انہوں نے بے دریغ قتل عام کیا, اس قتل عام سے پہلے دن میں ڈی چوک میں بندے مارے. پہلی گولی چلی وہاں داؤد خیل میں جو ڈی اے خان والا قافلہ اور میاں والی والا ہمارا آ رہا تھا اور بلوچستان والا. دوسری دفعہ گولیاں چلیں 26 نمبر چنگی پہ, اور تیسری دفعہ یہاں دن میں گولیاں چلیں. یہ رات والا واقعہ تو چوتھی دفعہ کا واقعہ ہے جہاں سنائپرز اوپر بیٹھے ہوئے. لیکن شعیب صاحب, یہ آپ لوگوں کے حوالے سے بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کی سوشل میڈیا ٹیمز نے خان صاحب کی خیریت کے حوالے سے ایسے شکوک پیدا کیے کہ آپ کے کارکنوں کے, کل تک ہمیں بھی بہت سے لوگوں کے میسج آ رہے تھے کہ وہ ٹھیک تو ہیں, ان کو کہاں بھیج دیا گیا. آج بیرسٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں. تو کچھ آپ لوگوں کی طرف سے بھی اس کے اوپر کچھ باقاعدہ طور پہ بات چیت ہونی چاہیے, اگر کوئی بات ہے تو حقیقت پر مبنی ہو. دیکھیں, کل نہیں بلکہ پرسوں رات کو ہم نے اپنا اعلامیہ جاری کرا. ہم نے کہا کہ الحمدللہ وہ درست ہیں, لیکن ہمارے پاس انفارمیشن اس لیے نہیں ہے کہ ہماری ایکسیس نہیں دی جا رہی. جو ہائی کورٹ نے آرڈر کیا, کورٹس نے آرڈر کیا, اے ٹی سی نے آرڈر کیا کہ ان کی ملاقات کرائی جائے, ہماری ملاقات نہیں کرانے دی جا رہی. یہ جان کے اس 26 والے واقعے سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ کارنامے ماشاءاللہ اس کٹپتلی حکومت کے تھے جو انہوں نے توجہ ہٹانے کے لیے حرکتیں کی. ہم نے تو اپنا پولیٹیکل کمیٹی کا اعلامیہ باقاعدہ جاری کرنا پڑا ہمیں. لیکن بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ یہ سوال ان کو پیچھا کرے گا کہ گولی کیوں چلائی اپنے شہریوں کے اوپر. یہ کس نے اختیار دیا ہے کہ معصوم پولیٹیکل ورکرز کے اوپر آپ گولیاں چلائیں؟ آپ کو اختیار ہے تو آپ قانون کے مطابق پروسیڈ کریں. آپ کے سامنے, پوری دنیا کے سامنے 33 فٹ سے نیچے وہ اس کو بندے کو اٹھا کر کے نیچے پھینک رہے ہیں. بھائی وہ مرے وہ زندہ رہے, ان کو بلا سے ان کو فرق ہی کوئی نہیں پڑتا. یہی یزیدیوں نے کیا تھا, اور پھر لاشوں پہ سیاست کی تھی, اور لاشوں کے اوپر یہ کہہ کے لگا رہے ہیں. حافظ عبداللہ صاحب کی طرف میں جاؤں گی. احساس نہیں اس بات کا, ان کو خیال نہیں آ رہا. شعیب صاحب, میں حافظ عبداللہ صاحب کو بھی شامل کرنا چاہ رہی ہوں. جمہوریت یہ حافظ عبداللہ صاحب, حافظ صاحب یہ مجھے اگر شعیب صاحب آپ اجازت دیں, کرنا یہ ہر کسی کا. حافظ عبداللہ صاحب, دو طرح کے انتہائی موقف ہیں. ایک تو حکومت ہے, آپ نے دیکھا جس دن احتجاج تھا حکومت کا رویہ تھا دھمکیاں دینے کا, اس کے بعد پھر آپ, اور اب بھی وہ کوئی بات ماننے کو تیار نہیں کہ اس دن کیا ہوا. دوسری طرف پی ٹی آئی ہے, قیاس ارائی نے بھی ٹیک اوور کر لیا. وہ اپنی جماعت کے اندر یہ بات سمجھنے کو تیار نہیں کہ کوئی لاہے عمل تھا اسلام آباد آنے کا, یا نوجوان جو پختون کارکنان تھے ان کو انتظامیہ کے رحم و کرم پر چھوڑا گیا. آپ کیسے دیکھتے ہیں ساری سچویشن کو, اور جو ایک مسٹرسٹ, اعتماد کا فقدان اس کے ذریعے قائم ہو رہا ہے, یہ کتنی تشویش کی بات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیے, اب صاحب بھی ایک طرف پی ٹی آئی کا احتجاج, دوسری طرف حکومت, تیسری طرف ریاست اور ریاستی ادارے, تینوں سے عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہے. لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ ہر سیاسی پارٹی کو احتجاج کرنے کا حق ہے. یہ جمہوری حق ہے, آئینی حق ہے. پی ٹی آئی نے اعلان کیا کہ ہم آ رہے ہیں اسلام آباد احتجاج کرنے کے لیے, جلسہ کرنے کے لیے. تو حکومت بیٹھ سکتی تھی ان کے ساتھ کہ آپ کہاں جلسہ کریں گے, کدھر کریں گے, کتنی دیر تک آپ بیٹھیں گے. اگر فرض کرے وہ
حکومت کے زبان کے مطابق اگر وہ فساد پھیلاتے تو حکومت آلریڈی کڑی ہے وہاں، تو فساد کو روک سکتے تھے۔ اگر وہ جلسہ کر کے ایک دو دن بیٹھتے ہیں تو بیٹھنے دیں ان کو، لیکن جب انہوں نے جلسے کا اعلان کیا، احتجاج کا اعلان کیا، ہم نے کیا بیان داغا؟ ہم نے کہا کہ اٹک سے آگے آپ نہیں آ سکتے، ورنہ گولی ماروں گا آپ کو، شوٹ کروں گا آپ کو۔ آپ کو قانون کی طاقت اور طاقت کی زبان آپ سمجھتے ہیں، یہ بات آپ نے کی، لیکن وہ اٹک انہوں نے کراس کی۔ کیسے کراس کی؟ تو آپ نے اجازت دی نا، تو پھر یہ گولی چلانے کی دھمکی کیوں دی، پھر اجازت کیوں دی؟ پھر جب وہ 26 نمبر پر آ گئے، کٹھی پہاڑی پھر آ گئے وہ، پھر آپ نے ان کو راستہ دے دیا، آپ نے کہا کہ آپ نہیں آ سکیں گے، پھر وہ آ گئے۔ آپ نے کہا ڈی چوک نہیں آ سکیں گے، وہ ڈی چوک بھی آ گئے۔ تو یہ اشتعال تو آپ نے دلایا۔ اگر وہ جمہوری طریقے سے آتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں، تو آئین، قانون، جمہوریت، پارلیمنٹ، یہ جمہوریت کے چیمپئن کو کوئی حق نہیں پہنچتا، خواہ میں ہی کیوں نہ ہوں، کہ آپ ان کو روک لیں۔ آپ کسی کو بھی نہیں روک سکتے۔ رات کے اندھیرے میں آپ نے بجلی کیوں آف کیا، لائٹ کیوں آف کیا آپ نے؟ جب آپ نے لائٹ آف کیا، یہ تو پوری میڈیا نے کہا کہ لائٹ آف ہوا ہے پوری اسلام آباد میں، اس ایریے میں جہاں وہ تھے، پھر گولیاں چلی۔ چلے آپ کہتے ہیں 400 نہیں مرے، 200 شہید ہوئے۔ یہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے صرف ربر بلٹس وہاں پر چلی منتشر کرنے، پھر یہ 12 لوگ کیسے شہید ہوئے؟ نا یہ کیسے شہید؟ لیکن وہ 12 لوگ بھی نہیں مان رہے نا، بیرسٹر عقیل صاحب نہیں مان رہے۔ دو تو میں مانتا ہوں، پی ٹی آئی نے کہہ دیا، دو تو میں مانتا ہوں۔ اب جب دو تو مجھے معلوم ہے کہ 2 شہید ہوئے بلوچستان کے، اور یہاں تک ہوا ہے کہ جس مسجد میں، جس گاؤں میں، جس مسجد میں تعزیت کے لیے ان کے ماں باپ، ان کے والدین، ان کے اقربا اور ان کے لواحقین بیٹھے ہیں، پولیس اس پر ریڈ کرتے ہیں، ان کے لوگوں کو اٹھاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں کہ آپ تعزیت پر کیوں بیٹھے ہیں۔ پھر جب لوگ مزاحمت کرتے ہیں تو رات 12 بجے پھر آتے ہیں، ان کے گھر سے لوگ اٹھاتے ہیں۔ یا آپ اطلاعات کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں یا آپ اپنے سامنے یہ تمام چیزیں؟ یہ میری معلومات ہے یار، میں بلوچستان سے تعلق رکھتا ہوں نا۔ تو یہ دو شاید خاقان عباسی کو میں نے خود سنا، وہ کہتے ہیں کہ 2 مری کے شہید ہوئے، 4 تو ہوئے نا۔ ایک بے گناہ انسان کو مارنا قرآن کہہ رہا ہے پوری انسانیت کو مارنے کے مترادف ہے۔ ایک انسان کی زندگی بچانا پوری انسانیت کی زندگی بچانے کے مترادف ہے۔ دوسری بات، حکومت کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے، تو حکومت کا رویہ تو وہ ہے، تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ پی ٹی آئی والے اپنا فگر دے دے کہ کتنے کیا ہوا ہے، تاکہ لوگوں کو اعتماد ہو۔ تیسری طرف ہمارے ریاستی ادارے، اس پر بھی وہ اعتماد نہیں